کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے نس نس میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی، اور نبی کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہمیشہ لوگوں کو ہم اپنی بربادی کی داستانیں بتاتے ہیں، گھروں میں خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے تعویذ بنواتے ہیں، باباؤں کو بتاتے ہیں، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں، لیکن کبھی اصلی وجہ پر ہم نہیں پہنچتے کہ آخر ہماری زندگی میں یہ بربادیاں آئی کیوں ہے؟ گھروں میں جو خوشنما ماحول تھا، یہ ماحول خراب کیوں ہوا؟ برکتیں کیوں اٹھ گئی گھروں سے؟ پہلے تو ہم کم کماتے تھے، ضرورتیں پوری ہو جاتی تھی، آج بہت کما رہے ہیں لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ برکت جو ہمارے گھروں سے اٹھ گئی ہے، اس کی اصلی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کبھی ان چیزوں پر ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ 3 خاص چیزوں کی طرف نشاندہی کرنے والے ہیں، بہت دھیان سے اس ویڈیو کو سن لیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی غلطی آپ کرتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی کرتا ہے تو خبردار کیجئے، ورنہ اسی طرح بے برکتی گھروں میں رہے گی اور کفے افسوس ملتے رہ جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے ملاقات کرنے کا وعدہ کیا، جب رات آئی تو جبرائیل میرے پاس نہ آئے۔ حضور کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، آپ نے اسے نیچے رکھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ پھر پتا چلا کہ ایک کتا آپ کی چارپائی کے نیچے بیٹھا سو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ کتا یہاں کب آیا؟ کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باہر نکالنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی کتے کو باہر نکالا گیا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، میں انتظار کر رہا تھا، آخر تاخیر کیوں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ یہاں ایک کتا تھا، اس کی وجہ سے یہاں نہ آ سکا، اس نے مجھے روکے رکھا تھا۔ پھر جبرائیل نے خود کہا کہ ہم ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ حضرات محترم، ان 2 چیزوں کے حوالے سے آپ نے اس حدیث مبارکہ میں سن لی ہے کہ کتا یا تصویر جس گھر میں ہو تو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے ہیں جس گھر میں کوئی تصویر ہو، کتا ہو یا ناپاک انسان ہو۔ امام خطابی کہتے ہیں کہ اس سے مراد رحمت اور برکت کے فرشتے ہیں۔ اب 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ دھیان سے آپ نے سن لیا۔ ایک کتا، کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت اور برکت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ آج سماج کے وہ لوگ جن کے پاس تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے نا، وہ انسانوں سے زیادہ اپنے کتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ بیٹا کہاں سو رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، اس کی فکر نہیں، لیکن کتے کے لیے بیڈ ضرور تیار ہوتا ہے۔ بلکہ حالات تو یہاں تک بنتے جا رہے ہیں کہ کتے کے نام پر اکاؤنٹ کھول کے باقاعدہ پیسے ڈالے جا رہے ہیں، کتے کے لیے الگ الگ قسم کے کھانے تیار کیے جا رہے ہیں۔ غریب فقیر انسان مرا جا رہا ہے بھوکا، اور امیروں کو کتوں کی فکر ہو رہی ہے۔ دوسری چیز فرمایا کہ تصویر یعنی فریم کروا کے پیر صاحب کی تصویر لگا لینا۔ کتنے سارے گھر ہم نے ایسے دیکھے ہیں، بلکہ ڈھونگی باباؤں کے اگر ان کے خانقاہوں میں پہنچ جاؤ
تو کہیں وارث پیا کی تصویر اور نہ جانے کس کس کی تصویر گھر میں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ غوث پاک کی تصویر ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی تصویر ہے، یہ وارث پیا کی تصویر ہے، یہ بابا فرید الدین گنج شکر کی تصویر ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے اور کون سے زمانے کی تصویر لا کے لوگ لگا دیے اور اپنے اپنے پیروں کے نام دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ تصویر کی تعظیم کرنا یہ حرام ہے۔ تو کتا اور تصویر، اور تیسری چیز جو فرمایا وہ یہ ہے کہ جنوبی انسان اگر گھر میں ہو، یعنی کہ جس پر غسل فرض ہے اور وہ غسل کرنے میں بنا وجہ تاخیر کر رہا ہے، تو ایسے گھروں میں رحمت اور برکت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اب جس گھر میں رحمت اور برکت کے فرشتے نہ آئے تو بتائیں آپ اس گھر میں برکتیں آئیں گی؟ کیا اس گھر میں رحمتیں نازل ہوں گی؟ ہرگز ہرگز نہیں ہوں گی۔ تو خدارا دین کے پابند بنو، نبی کی تعلیم پر عمل کرو۔ اگر چند سکوں کی وجہ سے ماڈرن کلچر کو تم اپناتے ہو، تباہی اور بربادی تمہارے لیے مقدر کی جائے گی۔ کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔